ربیع الاول کی خصوصیت یہ ہے اس میں تین بہت بڑے اہم کام ہوئے ہیں. ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ ولادت و شہادت 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے, 3 کو ہوئی ہے, 5 کو ہوئی ہے, 7 کو ہوئی ہے, 12 ربیع الاول ہوئی ہے. یہ 17 ربیع الاول یہ تمام افراد ہیں. مختلف کام ہے. 1498 سال گزر گئے کہ جب ان کی ولادت ہوئی. مقصد ہے کہ 1498 سال میں وہ کتنے چھوٹے سمجھدار نہیں تھے. آپ بھی بڑے لکھے نہیں تھے کہ جب بچہ پیدا ہو اور کی کام کرنے کے لیے بلکہ لکھنے والے بھی نہیں تھے. 4 آدمی تھے. یہ چھوٹا ہوتا کتاب تھا تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بندے خدا نے بہت زیادہ اہمیت پیدا کر دی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی سے تربیت میں کیا. والدہ پہلے والد چلے گئے, پھر والدہ چلی گئی, دادا نے سنبھال لیا, پھر 40 سال پرانا کیسے نے سنبھالا. ظاہر ہے کہ یہ اختلافات سارے ہیں. یہ لڑائی کہتا ہوں یہ قوم ہے. آپ کی تحقیق کریں, پرانی کتابیں دیکھیں, سیرت کی کتابیں دیکھیں, پڑھائی کریں, دیکھیں. ہو سکتا ہے کہیں تو آپ کو اور تاریخ مل جائے. ہے بات ربیع الاول میں ان کی ولادت و شہادت ہوئی ہے. حضرت امام جعفر صادق ولادت و شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اور امام زمانہ اجل تعالیٰ فرض امامت نصیب کبھی اسی مہینے میں ہے. یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ فرحت و مسرت کا مہینہ ہے. لیکن ہم نے تو یہ رکھ لیا ہے کہ رونا ہے. وہ کام یہ رونے کے لیے ہے. ادارہ اپنا ایک دفعہ ادارہ حافظ کی شیعہ تحقیق ہوتی تھی. وہ چیز رمضان میں اس نے جلسہ تھا اور اس نے رسوم گیانی کو انہوں نے بلایا تھا. جلسہ میں انہوں نے شرکت کی. بہت بڑا جلسہ تھا. جنرل سیکرٹری نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہمیں نہ وزارت چاہیے, نہ سفارت چاہیے, نہ صدارت چاہیے, نہ کوئی حکم ہمیں چاہیے. ہمیں تو رونے دے رونے دے رونے دے. گیانی صاحب نے باقاعدہ کہا کہ رونا ہے کیونکہ ان کی دیواریں ہیں. تقریر میں ہم زخمی ہو گئے رو کے آواز بھی بند ہو گئی. اصل پتہ چل جائے کہ آپ رو رہے ہیں. کام کیوں رہے؟ آپ پاکستان بنانے والے ہیں. آپ وزیر بھی بنے, آپ صدر بھی بنے, آپ گورنر بھی بنے, آپ آرمی چیف بھی بنے, آپ سب کچھ بنے. فری ہو کے بیٹھ جائیں کہ اپنے کیا کرتا ہے. یہ اہمیت ہوتی ہے کہ دوسرا نبی کو زندہ رکھنا ہے. بولی کو صدر نبی کو زندہ رکھنا ہے. یہ ہے کہ ایک طرف نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے یہی زبان جن کی ولادت 70 ربیع الاول کی ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کون ہوتے ہیں. یہ فرحونا یہ فرحنا کہ جس وقت ہماری خوشی ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جب بھی خوشی کا دن ہو ایک نئی چیز جو پہلے گھروں میں نہیں لے جاتے وہ بچوں کے لیے لینا ہے تاکہ وہ کو پتہ چلے کہ عید صرف عید الفطر نہیں, عید قربان نہیں, ہر قدر ہے عید ہے. عید بقرعید کی عید ہے, عید جمعہ کی عید ہے, عید بقرعید کی عید ہے. لیکن یہاں رواج ہے صرف عید الفطر منائی جاتی ہے زیادہ مگر نہ باقی جو ہے روزے منائے جاتے ہیں. تو ہر وقت عید ہے. جب اس وقت آپ ایک گھر لے جاتے ہیں گھر میں تاکہ پتہ چلے کہ آج کی کیا چیز ہے. بہت مسلمان کے یہاں رواج ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کے اجامہ کو صحیح کا مبارک کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان دکھائی کو لینی پڑتی ہے دکھایا جائے پاکستانی کیا جائے. تو بڑے اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. شعبان کے مہینے میں شہادت ہے ہی نہیں. اس میں شہادت کا پڑھنا تم کو نہیں بنتا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں
بڑی بڑی شخصیتوں کی ولادت ہوئی ہے، 2 مہینے آپ نے گریہ کر دیا ہے، اب اس مہینہ میں آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی منائیں، یہ کہیں کہ ہمارے انبیاء کے سردار 1498 سال پہلے آئے تھے، 1365 سال پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ کاملہ بنایا ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اس میں صرف 2 انبیاء کا تذکرہ ہے، ایک حضرت ابراہیم کا، ان کے بارے میں 2 دفعہ آیا ہے، ابراہیم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ کاملہ ہے، آپ کی انگریزی زبان میں ماڈل ہے وہ آپ کے لیے کہ آپ ان کی پیروی کریں، خطبہ عربی کریں، وہ آپ کے قائد ہے، رحمت ہے، ان کی پیروی کریں، اس کو مطابق چلیں، اور ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ضرور 2-4 منٹ اپنے سائے کریں 24 گھنٹہ میں، 24 گھنٹے میں سوچے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ہم کہتے ہیں یہ صرف عربی عبادت نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میری پوری زندگی ہوگی، میرا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا کھانا پینا نوکری کرنا تجارت کرنا ملازمت کرنا، میں تمام معاملات میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گا۔ اور جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ فرماتا ہے مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول اللہ تمہیں دیں کہ یہ کام کرو اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاسْأَلُوهُ، 28واں پارہ سورہ حشر، اور جس سے منع کرے رک جاؤ، وہ ناجائز ہے آپ کے لیے وہ کام نہ کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارہ، لوگوں اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کہنے والا اللہ، فرمانے والا اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، میرے حبیب کہہ دو، ان کنتم، اگر تم لوگ تحبون اللہ، اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہو، اللہ کی محبت کی نشانی ظاہری کیا ہے؟ اپنا رکھتے ہو، میری پیروی کرو۔ پہلے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اب تم اللہ کے محبوب نہ جاؤ گے، پہلے آپ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور جب ہم اگلے وجہ کہتے ہیں یہ زندگی کا کاربلا ہے، اس لیے ہے کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، رسول اللہ کے بعد ہمارے حاکم اللہ اپنے مولا کائنات ہے، وہ جو حکم دے گے ان کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو مولا کائنات نازل خدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پر خوش ہو جاؤں کہ میری حکومت ہے اور میں نہ دیکھوں کہ میری ریت کے لوگ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ مجھے ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ میری ریت کے تمام لوگ مسلم غیر مسلم جب اپنے گھر میں بیٹھے بات کرے ٹھیک ہے رزق کی تنگی ہے، ہم پریشان ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا پہننا مولا علی سے بہتر ہے۔ وہ تو جو خود کا کپڑا پہنتے تھے ہم تو پورے دن کر گیا ایک گز لے کر کے ہم پہنتے ہیں، یہ قمیص لے کر پہنتے ہیں۔ وہ تو جوب کی روٹی کھاتے تھے، ہم جنت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ تو سارے وغیرہ کی استعمال نہیں کرتے تھے، کبھی نمک کے ساتھ کھا لیتے تھے، ہم تو باقاعدہ سارے۔ تو ایک اثر یہی ہے کہ مولانا اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ کوئی خواہش نہیں، شوق بازی نہیں، یعنی کم ترین زندگی جیسے بسر کرتے ہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ اور ہمارے اللہ نے اہل سنت کے بہت بڑی شخصیت ہے حضرت عمر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں میری اتنی بڑی سفر ہے عثمان میں یہ پورے علاقہ ان کے پاس تھا،
مولا کائنات کے لیے اور حضرت عمر نے بھی اعلان کرے سارے علاقے میں کیا تھا پاکستان کے تو علاقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کتا بھی اگر بھوکا رہے گا تو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ملک کے کتا کیوں بھوکا. تو کیا ہم سیرت رسول پر عمل پیرا ہے؟ جب ہمارے حکمران سیرت رسول پر عمل پیرا ہے جیسے قناعت کی زندگی رسول اللہ کرتے بھی آئے اس طرح ہماری زندگی ہے, جیسے وہ سادہ زندگی پسند کرتے تھے اس طرح ہماری زندگی ہے. مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, مسلمان نہ تھے جس کا دل چاہے ان کو گرانے پائے پیٹے کتنا کچھ کرنا ہے وہ کرے. لیکن مدینے میں کیسے مکہ میں زندگی سادگی والی زندگی تھی, مدینہ کی زندگی میں بھی رسول اللہ کی زندگی سادہ زندگی تھی. کبھی روشنی زندگی کبھی نہ ملی, عام طور پر کہتے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے تھے کیا مطلب میرے کھانا مانے میں نہیں گزرتا. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پھل کھائیں اور کم ہو پھر مالے غنیمت آنا شروع ہوا. مالے غنیمت میں مسلمانوں کے گھر بھر گئے, روایات پڑھیں, عادت ڈالیں کتابیں پڑھنے کی, جو کتابیں کسی مذہب کی نہیں پڑھے پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کیا ہے. سونا تقسیم کرتے تھے کلہاڑے سے کبھی ایک سونا بھی کلہاڑے سے تقسیم ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی جتنا بھی بڑا ہوتا تھا وہ سونا تقسیم ہوتا ہوگا. 100 گھوڑا ہوتا, گھوڑا کھانے والے کے دنیا میں تھا, یہ خوب سستا تو نہیں تھا, یہ سارے کے سارے مال تھے ان کے گھر بھر گئے تھے. لیکن مولا کائنات امیر المومنین سب کے مانگے جب پیسے ملتے تھے سب کو برابر ملتے تھے, سب کو برابر. جس کے پاس گھوڑا ہے اس کا دوگنا حصہ, جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے اس کا ایک حصہ, سب کو ایک ان کے گھر میں بات ہوتا تھا. روٹی نہیں مطلب وہی نہیں ہوتا آیا تھا ان کے روٹی کے لیے کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. وہ کیوں وہ یہ ہے کہ وہ تھے مقتدا, وہ تھے پیشوا, انہوں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی یا لوگوں کی زندگی اس سے کم نہ ہو. لہذا وہ کیا کرتے تھے, علماء ہو کر تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ پوری زندگی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے انار کی طلب, انار کا پسند نہیں تھا. یہودی کے دروازے پر گئے, اس کے پاس انار ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ اب تو موسم ہی نہیں ہے, نہیں آپ کے گھر میں پڑے ہیں, جاؤ میرے سر سے پوچھو. میرے سر کے پاس کیا ہوتے کہا میرے پاس وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایک انار لے کر آئے, راستے میں دیکھا کیا ہے نہیں اس وقت مجھے طلب ہے اور آپ نے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. آدھا انار اس کو کھلایا, پھر وہ کھلا رہا ہے کیا کچھ اور مل جائے, خالی ہاتھ آ گئے. جناب زہرا نے پوچھا آپ گئے تھے, اچھا ہے آپ نے کچھ غریب کو کھلا دیا ہے, میں آپ سے خوش ہوں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تھی زندگی یہ تھی. آج ہم پریشان ہیں, آج ہماری حالت بہت مختلف ہے. کسی دن بھی آپ دیکھیں تو آپ کے چینل لگے ہوئے ہیں, اخبارات لگے ہوئے ہیں, لوگوں ہماری مدد کرو, ہمارا سلام آیا تھا, ہمارا زمرہ آیا تھا, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, ماحول خراب ہو گیا ہے, لوگوں ہماری مدد کرو. مجھے یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ بڑے نیک مومن ہیں, بڑے اچھے ہیں, سادات کرام بھی موجود ہے, شیخ صاحبان موجود ہے, بزرگان دوسرے موجود ہیں. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے بہت جیسا آدمی آتا ہے, جی تو پیسے چاہیے, پہلی دفعہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ کے ساتھ خود چل کر رہے ہیں, نظر فیصل کے پڑے ہوئے ہیں, آپ کوئی کے شاگرد ہیں, پرانے بزرگ عالم ہیں, انہیں تو چل کر رہے ہیں. آپ نے عزت بھی کریں گے, اتنے پیسے دیے تو ضرور ہے, جانے کے لیے وہ بھی آپ دے دیں گے. یہ مسکرا رہے ہیں آپ کے ساتھ, میں نے تو دیکھا ہے کہ کسی زمانے میں آتے تھے, آج کل نہیں آتے ہیں. تو اب کیا ہوا نا, یہ آتے تھے تو دے جاتے تھے پیسے وغیرہ, آج کل نہیں آتے. تو اب کیا ہوا, اب دوسری نمبر جب میں آیا تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مہینے 2 مہینے پہلے آئے تھے, پھر لگتا ہے مانگنے کے لیے آئے ہوئے, پھر بھی آپ مجھے کچھ کریں گے. تیسری دفعہ جب مانگے تو نے تو گھر دیکھ لیا, ان کو گھر پر ہی ملنا میرے پاس. یہ ہماری فطرت ہے, میری بھی یہ, آپ کی بھی یہ, ایک کی بھی یہ, باقی جب آپ کو ووٹ ہر جگہ مانگنے جائے گا, ہر آدمی سے پیسے مانگے گا, ہر حکومت سے پیسے مانگے گا, مسلم سے بھی مانگے گا, غیر مسلم سے بھی مانگے گا, تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارا ملک کمزور ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں؟
کیا ہمارے ملک کی زمینیں نہیں ہیں؟ کیا پہاڑ دریاؤں کے ہمارے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس پہاڑ نہیں ہے؟ معدنیات نہیں ہے؟ کیا ہمارے پہاڑوں میں یا زمین میں تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، سونا نہیں ہے، کوئلہ نہیں ہے، معدنیات نہیں ہے، ان کا پتھر راچی کو ہے؟ ہم اتنے کمبل ہو گئے، کام نہیں کرتے، پیسے مانگتے تو کون دے گا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ تو کسی سے مانگ نہیں جانتے، وہ تو زندگی بسر کرتے ہیں، سادگی زندگی، آپ بھی سادہ زندگی بسر کریں۔ اگر ایک آدمی کے ایک وقت میں 6 کھانے کے ایک وقت ہوتے ہیں، کیا ہو نہیں سکتا آدھے گھر 3 کھانے کھائے 3 گھر کھائے؟ یہ کوئی کیا ہو جائے گی؟ بچت ہو جائے گی۔ جب جاتا ہے تو 10 12 گاڑی ہوتی ہے، وہ کو ذرا کم کرتے ہیں، 2-3 گاڑی کرتے ہیں، کتنی بچت ہو جائے گی؟ شوق بڑی زیادہ ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیں، سادگی اختیار کریں، بندہ بن جائے بندہ۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندہ بن کے بندہ کی زندگی بسر کرے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ جنوبی پنجاب میں ہم نے دیکھا تھا بچپن میں کہ جب عورتیں کھانا پکاتی تھی تو کھانا پکانے کے بعد ایک آدمی کے کھانا اکیلا کر کے سارا روٹی پکے گا، فاتحہ اپنے خاندان کے مرحومین کا، اور اس واقعہ ہے بھیج جاتے تھے اس کی طرف۔ کیا ہم اگر یہی کام کریں ہر جگہ کہ ہماری بیگمات، ہمارے گھر، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب کھانا پکاتی ایک آدمی کا کھانا کسی غریب کے گھر بھیج دیں تو ہم کم از کم ہوں گے 1.5-2 کروڑ 3-4 کروڑ خاندان ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 3-4 کروڑ ہو جائے گا۔ 40% لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور ہم 6 کھانے کھائے پھر کہیں یا رسول اللہ ہم تمہیں مانگتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ گے، اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ گے تو تب یہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کے لیے باقاعدہ بندوبست کیا ہے۔ پہلے نبی ہوتے تھے جن کو حکومت ملی ہے، نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ چلا، جب امامت کا سلسلہ چلا اور نبوت کے سلسلے میں بھی اس وقت کی مدنی زندگی میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمان جاری کر دیے کہ مسلمانوں یہ کام کرو۔ سب سے پہلا فرمان جو جاری ہوا تھا آپ سنتے ہیں، زکات۔ آپ کے بینک سے زکات کاٹی جاتی ہے نا، وہ بھی 2.5% کاٹی جاتی ہے۔ بینک میں جنگل تو نہیں ہوتی، بینک میں جو بھی نہیں ہوتی، کھجورے بھی نہیں ہوتی، کشمش بھی نہیں ہوتی، گھنٹا بھی نہیں ہوتا، بینک میں گھوڑے تو نہیں ہوتے آپ کے، بینک میں آپ کی اونٹ تو نہیں ہوتی، بکریاں تو نہیں ہوتی، بھیڑیں تو نہیں ہوتی، بینک نہیں ہوتی، سونے چاندی بھی آپ کے بینک میں نہیں ہوتا، وہاں سے 50 رہتے ہیں۔ لیکن باقی جو زمینوں میں بھی زکات ہے، گندم میں بھی ہے، جو میں بھی ہے، کھجور میں بھی ہے، کشمش میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، بھیڑوں میں بھی ہے، اسی طرح گائے بھینس میں بھی ہے، سونے چاندی میں نے جب زکات ہے، اگر ہر آدمی اپنی زکات دے تو ہمارے ملک کا کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ دوسرا حکم دیا گیا خمس کا۔ خمس کیا ہوتا ہے؟ سارا سال کھائیں گے، پھر تاریخ معین کرے، تاریخ معین کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے میں دیتا رہتا ہوں، دیتا نہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں واجب قربان اللہ۔ کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی میں 3 پڑھوں کو 4 پڑھوں میں 5 رکعتیں کھڑے ہو کر نیت کرے، جیسے حکم ہے اس کے مطابق کرے۔ اسی طرح خمس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے۔ خمس دیکھ لو واجب قربان اللہ۔ امریکہ ہم گئے، سعودی علماء میں تھے، میں بھی تھا، وزیر امور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب وہاں گئے تو پوچھا ہم نے 2 چیزیں، کوئی آپ دہشت گردی کو سکھاتے ہیں، دوسرے یہ کہ فرق کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے ملک کے 17 کروڑ آبادی ہے، 17 کروڑ آبادی میں 15 لاکھ سے دینی تعلیم ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 10-12 سال پہلے کی، اب تو 24-25 کروڑ آدمی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا خیال ہے کہ ہمارے لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں کہ ہیں؟ میں نے کہا کیا 17 کروڑ لوگ 15 لاکھ طالب کو کھانا نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا کھانا کہا ہی نہیں کہ ویسے کھانا دو، بلکہ زکات کا حکم دیا، ہم نے بتایا۔ جب میں نے خبز کا بتایا کہ خبز کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا سال کھاؤ پیو، اس کے بعد 5واں حصہ اپنا جو ہے وہ خبز کے طور پر دو۔ تم بھی رنگ کے یہاں بیٹھتے اور خبز نہیں کہہ سکتا تو خبز کھاؤ، 3 دفعہ خبز کہہ کر باقاعدہ دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن یہ کس نے کرتا؟ امام نے کرتا۔ اگر امامت کا سسٹم ہوتا تو آج بھی امام موجود ہے، وہ تحریر موجود ہے، ان کے پاس زکات بھی جاتے، خبز بھی جاتے، وہ خود نہ کھاتے، عوام کی ضروریات میں پورے کرتے۔ تو زکات کا لفظ قرآن مجید میں 53 دفعہ ہے، خبز کا لفظ صرف 1 دفعہ ہے، لیکن خبز کے بارے میں اللہ بھی کہتا ہے میرا حصہ بھی ہے، رسول اللہ کا حصہ بھی ہے، اہل بیت کا، لیکن زکات کے بارے میں غربا حکمران کا حصہ ہے۔ صدقہ کا لفظ کبھی نہ بنایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر چھوٹا صحیح کا صدقہ تو بہت زیادہ ثواب ہے، ظاہر بظاہر بھی دو تب بھی آپ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گفتگو کرے، کام میں آ کے حکم دیا گیا میں نے غریب کو صدقہ لے کر آؤں، تو صدقہ کی 6 آیتیں ہیں، خیرات کی بھی آیتیں، مہان غنیمت کی 5 آیتیں ہیں۔ اس کی میں تو حکم دیا گیا انفاق کا خرچ کرنا۔ وہی مانا کہ اگر آپ کے پڑوس میں جو 40 گھر ہیں، کبھی سوچا کریں کہ بابر قوم کے رہنے والے 6 گھر کی کوٹھی میں یہ 40 گھر اس کونے میں کتنے ہوں گے، کس طرف کتنے ہوں گے، کس طرف کے اس طرف وہ بہت زیادہ گھر بن جائیں گے، پورا بابر قوم سے آ جائے گا، آدھا آ جائے گا بابر قوم۔ اس میں اگر ایک آدمی بھوکا سو جائے اور آپ پوری رات سیر ہو کر سوئیں تو اللہ کی رحمت آپ پر نہیں ہوگی۔ انفاق کے بارے میں 76 آیتیں ہیں، لوگوں کو کھانا دو اس کے بارے میں 48 آیتیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے کس چیز میں آپ کو جہنم میں ڈالا ہے؟ اوپر جب پہلا کام کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے دیکھو بڑی سخت گھاٹیاں ہیں جن سے گزر کر آپ کو جانا ہوگا، چپے چپے پر حساب کتاب دینا ہوگا، اگر آپ بچاؤ رکھتے ہیں تو غریب کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، جو زمین پر پڑا ہوا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور کبھی کبھی یہ کہا گیا ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلانے کا بھی حکم ہے، انفاق کا بھی حکم ہے، طعام 48 دفعہ آیا ہے، رزق کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو میں نے دیا کیوں نہیں دیتے اس میں سے؟ اللہ فرماتا ہے رزق میں نے آپ کو دیا ہے، آپ نے خود گھر سے لے کر نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں ہے، یہ میں نے دیا ہے آپ کو، کیوں نہیں دیتے؟ رزق کے بارے میں 114 آیتیں ہیں، ماں کے بارے میں 98 آیتیں ہیں، ایسی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ کے بعد سے اللہ کی محبت میں یہ ساری چیزیں تو یہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ رزق کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کبھی کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ رزق بلکہ رزق سے پہلے فائر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ اس زمانے میں کیا کہ جہاں جنگ نہیں ہوتی، جنگ کے بغیر کو معاہدہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنی زمینیں دے دیتے ہیں، باقی آپ دیکھتے ہیں وہ فائر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ 28 کے بارے میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے نہیں کھانا، رسول اللہ نے نہیں کھانا، اہل بیت نہیں کھاتے، وہ لوگ اپنا کے ہوتے ہیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے انفال، 88 سورت ہے قرآن مجید کی، یعنی نزول کے لحاظ سے سورہ انفال کس کو کہتے ہیں؟ انفال جو ہے بہت لمبا کھاتا ہے، جنگ نہیں ہوئی باہر آیا ہے وہ بھی انفال، جنگ کے بغیر انفال کا ہاتھ میں آیا ہے وہ بھی انفال، دریا ہیں جتنے ان کے کنارے وہ بھی انفال، دریاؤں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی انفال میں شامل ہیں، پہاڑوں میں جو معدنیات ہیں وہ بھی انفال میں شامل ہیں، دریاؤں کے پاس جو سرکنڈے وغیرہ ہوتے ہیں یہ باقی آبادی ہیں
کہ جن کا مالک کوئی نہیں ہوتا وہ بھی اس کے لیے ہے. جتنے وہ آدمیات ہیں وہ بھی انفال میں شامل ہیں, کوئٹہ انفال میں شامل ہے, سونا انفال میں شامل ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے اگر آپ اندازہ کریں, جو تیل نکلتا ہے وہ انفال میں شامل ہے, جو گیس نکلتی ہے وہ انفال میں ہے, سوئی گیس وغیرہ انفال میں. یہ سب کے سب انفال ہے, امام کے کنٹرول میں ہوگا, اس کے بعد مجاہد کے کنٹرول میں ہوگا, یہ غلام کے تقسیم ہوگا. تو یاد رکھیں اگر یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں کیا حرمت ہوگی؟ لیکن نہیں, زکات بھی سے لی جاتی ہے, بینک سے لی جاتی ہے, باقی نہیں لی جاتی. خمس مسلمانوں نے اس کا انکار کر دیا. اللہ نے کیا کھانا ہے؟ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, رمضان کا بھی ختم کر دیا, سادات کا بھی ختم کر دیا. ایک بہت بڑی فیصلہ انفال کے بارے میں ان کے یہی ہے. یہ سب کا سب امام کا بال تھا, امام اس کو جس نے عوام پر خرچ کرنا تھا. اور پھر جو رزق بنایا ہے ایک رزق کریم ہے. جب رزق کو کریم کھائے, کریم کب ہوگا جب اس رزق کو تقسیم کرنے کر کے کھائے. دوسرے کھا کے رزق کے طیب پاکیزہ کب ہوگا جب لوگوں کے ساتھ رزق کا اختلاف کھائے. چوتھا آگے, تیسرا آگے رزق کے حسن آپ کے حسن کب ہوگا؟ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے سادات کرام, جتنا خرچ کرو گے اللہ مفت نہیں دیتا, اس کی جگہ آپ کو دے گا. وہ یخلف, اللہ آپ کو دے بھی دے گا. کسی طرح رزق جو ہے اس کو رزق تجربہ بھی کہا گیا, رزق کے خیر بھی کہا گیا ہے. ورزق کو رب کا خیر وابقا, اللہ کی طرف سے رزق خیر دیا جاتا ہے, اس میں باقی رہنا ہے. یہ خیر کب بنے گا جب اس رزق کو آگے بھی استعمال کریں, لوگوں کو بھی بے تب بھی یہ بنے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت ایک نبی سنا رہا ہے سورہ طلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے بندہ خدا فقط اچھا بندہ بن جا, بیوہ بندہ بن جا, شریف بن جا, اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کر لے, جب بھی تو پھنس جائے گا تجارت میں کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جس جگہ سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے گا. میں نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ایک تھا, اس کے زمانے میں ہمارے ایک مومن کا مسئلہ چل رہا تھا. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں وہ عدالت ان کو کوئی انصاف نہیں دے گی, اس کو یقین تھا کہ کچھ نہیں ہے. بیٹھ گیا کہتے ہیں میرے پاس بھائی لوگوں کا میں نے لینا ہے ڈھیر سارے, لیکن ایک دم وہ بیٹھا ہوا تھا, کرتے گزرے پریشان تھا, کیا دیکھتا ہے گاڑی پر ایک آدمی آیا ہے, ڈرائیور اس کے ساتھ ہے, عام سے کپڑے پہنے ہوئے آ کے آیا ہے, آ کے کہنے لگا میری یہاں زمین ہے ڈھیر ساری, آپ کو وہ دے رہا ہوں, کتنا حصہ مجھے دینا, کتنا حصہ آپ کا, کتنا حصہ دے رہا تھا جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ حیران ہوتی ہے کون ہے, کہنے لگا اتنی شیخ عابد ہے. اس کے جو ہے وہ ہے کہ سب کا یہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں من یتق اللہ, اللہ اس کے لیے مخرج بھی بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کہہ رہے ہیں اے شہروں والو, بستی والو, مومن بن جاؤ, نیک بن جاؤ, آسمان و زمین کی برکتوں کے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بنو, جب گفتگو کرو اللہ کی طرف بلاؤ, اپنی ساتھی بازی نہ بناؤ, اپنے نئے مذہب نہ بناؤ, اپنی طرف نہ بناؤ, عمل صالح کرو, اپنے آپ کو مسلمان سمجھو. تو کوئی حقیقت کیا ہوا کہ اگر ہم مومن متقی بن جائیں تب بھی اللہ نے دے گا. انفاق کا بھی حکم ہے, زکات کا بھی حکم ہے, خیر کا بھی حکم ہے, یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن کاش مسلمان امامت کا سسٹم چلاتے رہتے, اپنی طرف سے بیعت نہ کرتے, اپنی طرف سے کیا ہے اپنا سے کبھی ہاتھ میں, کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں, کبھی کسی ملک میں. مجھے جب بھی آپ کا بڑا بھی جاتا ہے سمے مانگنے کی کون سا کام کرتا ہے, اور مانگنے والے کو کوئی نہیں دیتا. ایک آدھ ہم لے لیتے ہیں, پھر بعد میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سیدھی سادی بات ہے, کسی ملک کی کامیابی کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر وہ 5 چیزیں ہوں تو ملک یقیناً کامیاب ہوتا ہے. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, یہ ہمارا مطلب عزیز ہے, قیامت تک اس میں جانا ہے.
لیکن اس کو عزت اگر ہم نے بنانا ہے تو 5 چیزیں ہونی چاہیے. ایک اس میں امن ہونا چاہیے, دوسرا اس میں انصاف کی ضرورت ہے, تیسرا اس میں علم کی ضرورت ہے, چوتھا اس میں رضا کی ضرورت ہے. امن اور رضا کیوں ہونے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اے لوگوں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. یا اللہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے, کیوں ہم عبادت کریں, کیوں ہم سے عبادت طلب کر رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ کہتے ہیں 2 نعمتیں میں نے آپ کو دی ہے. اطعمہم من جوع, رزق کی فراوانی آپ کے لیے ہے, ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. وآمنہم من خوف, اور ہم نے آپ کے راستوں کو, آپ کے شہر کو پر امن بنا دیا ہے. تو امن بھی ہونا چاہیے, رضا بھی ہونی چاہیے. علم کے بارے میں تو پہلی آیت سے پہلے رب کے نام سے علم کے بارے میں ہے کہ علم نور ہے. علم کے بارے میں ہے اللہ سے کہا کہ آپ بات ہونا کریں یا اللہ کے علم میں اضافہ فرما. تو امن بھی ہونا چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے. انصاف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف آپ کا رشتے دار ہے, ایک طرف دشمن ہے, تب بھی انصاف کرو. ایک طرف آپ کا باپ ہے, دوسری طرف دشمن ہے, تب بھی انصاف کرو. اور مولا کائنات کا فرمان ہے کہ ایک طرف تیرا مخالف ہے, ایک طرف تو ہوتا ہے, تجھے اس نے مجھ سے بنایا, تب بھی انصاف کرو. تو انصاف بھی کامیابی کی ضامن, امن بھی کامیابی کا ضامن, علم بھی کامیابی کا رضا بھی, اور سب سے بڑی چیز آزادی ہے. سوچیں کہ ہم آزاد ہیں, کیا ہمارے ملک 76 سال کا ہو گیا ہے, آزاد ہے؟ ہماری کوئی زبان ہی نہیں, ہم تو بھوکے ہیں, ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں. آج تک انگریزی چل رہی ہے, سری لنکا کی اپنی زبان, بنگلہ دیش کی اپنی زبان, چھوٹا سا ملک نیپال ہے اس کی اپنی زبان, مالدیپ ہے اس کی اپنی زبان, یہ افغانستان ہے ان کی دری زبان ہے, فارسی ان کی دری, ہر کسی اور لوگ ہیں ان کی زبان نہیں ہے. کیوں؟ چند ہزار کی شوق بازی کے لیے پورے عوام کو پھینک دیا گیا ہے. زبان اردو جو 73 کے آئے میں تھا 10 سال بعد ہوگی, 10 سال کے بعد 66 سال گزر گئے, ابھی تک نہیں ہوئے. پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک ملک روکتے ہیں, فلاں میٹنگ لے گئے, آپ نہیں جاتے. کیا آپ آزاد ہیں؟ خدا سے معاہدہ پورا نہ کریں, آپ نہیں کرتے. کیا آپ آزاد ہیں؟ تو آزادی سب سے بڑی چیز ہے. سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے, فقط انسانیت ہماری جاننی چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہر چیز نعمت موجود ہے, ہم کسی کے محتاج نہیں. سوائے اللہ رسول بیٹھ کے اپنا کام ہم خود کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ اللہ ہو کافی آپ کا, اللہ آپ کو کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف جاتے ہو. اللہ کہتا ہے سب کچھ میں دینے والا ہوں. آزادی بھی چاہیے, امن بھی چاہیے, انصاف بھی چاہیے, علم بھی چاہیے, خدا بھی چاہیے. یہ اپنے گھر سے شروع کریں. آپ کے گھر میں امن بھی ہونا چاہیے, انصاف بھی ہونا چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, رضا بھی. پھر ہو سکتا ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے, ان کو انسانیت اپنی یاد آ جائے, اور ملک کی آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم پر کھڑے ہوں, ہر وہ کام کریں جو ان کے لیے مفید ہو, اس کام کو چھوڑ کے ساری دنیا کرے جو ان کے لیے مضر ہو.